الرحيم العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الخبير البصير القوي الرفيع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم الحكيم الغفور الشكور العالي القبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل القريب الرقيب المجيب الوسيع الحكيم الودود المجيد البئيس الشديد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن الممدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القدير المقدر المقدم المخرر أول الآخر الظاهر الباطن الأول المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المني الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الواري الرشيد الصبور اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قل ان صلاتی ونسوکی ومحیای ومماتی یا رب الزہراء بحق زہرا اشف صدر زہرا بظہور الحجہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزیز سامعین سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بے شک حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس ماہ رمضان المبارک کے پاک مہینے میں اپنا مہمان بنایا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم اللہ کے مہمان ہیں. شہر اللہ میں اللہ نے ہمیں داخل ہونے کا شرف عطا کیا ہے. عزیزان محترم، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ، جس میں اللہ ہمیں اپنے فوڈ ہیبٹس کو لے کر ڈسپلن کرتا ہے. جیسے کہ عام مہینوں میں کسی بھی وقت ایک حلال غذا کو کھانا جائز ہے، مگر ماہ رمضان میں اللہ ہمیں ٹائم سلاٹس میں ڈال رہا ہے کہ اس وقت میں جو چیز پورا سال تمہارے لیے اس وقت میں کھانا حلال ہے، مگر ماہ رمضان میں دوران روزہ جتنا آپ کا فاسٹنگ پیریڈ ہے آپ کو اسی کھانے سے منع کیا گیا ہے. یعنی اللہ ہماری فوڈ ہیبٹس کو ڈسپلن کر رہا ہے اس مہینے میں. تو عزیزان محترم، آئیے اس مہینے سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور اس مہینے میں ہماری طب سیریز کے ذریعے ہم ہر روز اللہ کی ایک ایسی نعمت، ایک ایسے فوڈ آئٹم کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں جنہیں ہم روز اپنی ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں اور ہمارے لیے وہ چیزیں میسر ہے، مگر ہم ان کے اندر چھپے ہوئے بینیفٹس کو نہیں جانتے ہیں. تو انشاءاللہ آج ہم ایپیسوڈ 1 تیپ سیریز میں آغاز کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وہ نعمتیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے یا حدیث معصومین میں آیا ہے،
اور خاص کر طب معصومین میں جو نسخے اس ایک فوڈ آئٹم کو لے کر بتائے گئے ہیں ان پر ہم گفتگو کریں اور اللہ کی ان نعمتوں سے اس بابرکت مہینے میں اور زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ عزیزان محترم، آج کے اس فرسٹ ایپیسوڈ میں ہم اللہ کی جس نعمت کے بارے میں گفتگو کرنے والے ہیں وہ ایک ایسی نعمت ہے جو نہ صرف ہمارے کنزمپشن کے لیے ہے بلکہ ہماری ہیومن لائف کی ایک بیسک نیسیسٹی ہے جس کے بغیر انسان کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ ہیومن لائف از ناٹ پاسبل وداؤٹ دیٹ نعمت۔ اور یہ کون سی نعمت ہے جس کا ذکر قرآن میں 1، 2، 3، 10 یا 20 مرتبہ نہیں بلکہ پورے قرآن میں 63 ٹائمز اس نعمت کا، اس شے کا ذکر ہوا ہے۔ کون سی وہ نعمت ہے اللہ کی جو ہم روز دیکھتے ہیں، جس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے؟ جی، یہ اللہ کی نعمت ہے پانی، آب، واٹر۔ یہ وہ نعمت ہے جسے ہم سب سے زیادہ انڈر ویلیو کرتے ہیں۔ مگر عزیزان محترم، کتنی ساری آیتیں قرآن میں ایسی آئی ہیں جو ہمیں پانی کی طرف توجہ دلا رہی ہے۔ جیسے کہ کہیں پر قرآن میں اللہ نے پانی کو ڈسکرائب کیا ہے ایز اے ریمائنڈر آف ڈپینڈنس آن اللہ۔ اللہ ہمیں ریمائنڈ کر رہا ہے کہ ہم کتنے ڈپینڈنٹ ہیں اللہ کے اوپر، کہ اگر وہ بادلوں سے پانی نہ برسائے تو ہماری زندگی رک جائے گی۔ پھر کہیں پر اللہ قرآن میں ڈسکرائب کر رہا ہے پانی کو ایز اے گفٹ، کہ اللہ نے تحفہ ہدیتاً اپنے عرش سے ہمارے لیے پانی کو برسایا ہے۔ پھر کہیں پر قرآن میں اللہ پانی کو ڈسکرائب کر رہا ہے ایز سمبل آف نیڈ آف پیوریفیکیشن، کہ پانی ہماری ضروریات ہے اپنے آپ کو نجاست سے پاک کرنے کے لیے۔ پھر آگے کہیں پر قرآن میں اللہ پانی کو ایک پرومس کی طرح ڈسکرائب کر رہا ہے۔ کیسا پرومس، کیسا وعدہ؟ ایور لاسٹنگ ریوارڈ کا وعدہ، کہ جہاں پر اللہ اپنے بندوں کو بشارت دے رہا ہے کس چیز کی؟ جنت میں بہنے والی نہروں کے پانی سے ہمیں ہماری پیاس بجھانے کے ریوارڈ کی ہمیں اللہ مبارکباد دے رہا ہے، گڈ نیوز دے رہا ہے۔ پھر کہیں پر اللہ نے قرآن میں پانی کو ڈسکرائب کیا ہے کہ جہاں پر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس پوری دنیا کو پانی کے اوپر تیرتا ہوا بنایا ہے۔ یعنی کئی جگہوں پر اللہ نے پانی کی اہمیت کو بتایا ہے۔ کچھ ایسی آیتیں سورہ نمبر 24 ورس نمبر 45 جس میں اللہ کہتا ہے He made all living things from water، یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے ہر ایک جاندار چیز کی خلقت پانی سے کی ہے۔ پانی کی اہمیت کو اللہ ہمیں بتا رہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ سورہ نمبر 23 میں ورس نمبر 80 فرماتا ہے And we sent down water from the heaven in proper quantity۔ دیکھیے اللہ یہاں پر پانی کی کوانٹٹی کے بارے میں بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر کیا ہو، اگر زیادہ پانی برس جائے تب بھی انسانیت کے لیے تباہی ہے، کیا ہو اگر اللہ کی جانب سے کم پانی برسے تب بھی انسان کے لیے یہ ایک مشکل مرحلہ ہے۔ اسی طرح سورہ نمبر 18 ورس نمبر 23 اللہ کہتا ہے And he made earth dwelling and we are able to take it away۔ یہاں پر بھی اللہ پانی کا ذکر کر رہا ہے۔ اور کئی جگہوں پر 63 ٹائمز صرف ایک پراپر ناؤن جو پانی کے لیے ماء یوز ہوا ہے قرآن میں، 63 ٹائمز لفظ ماء قرآن میں آیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو قرآن پانی کو ڈسکرائب کرتا ہے وہ دیگر جگہوں پر ہے، مگر صرف لفظ ماء 63 ٹائمز آیا ہے قرآن میں۔ عزیزان محترم، اللہ بار بار پانی کا ذکر اپنی حکمت والی کتاب قرآن میں کر رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ پانی جسے ہم یوجولی اتنا امپورٹنس بھی نہیں دیتے، یہ کتنا زیادہ ہیومن لائف کے لیے ضروری ہے اور اس میں کتنے فوائد موجود ہیں۔ آئیے چلتے ہیں پانی کے اور بینیفٹس کو سمجھنے کے لیے حدیث معصومین کی روشنی میں۔ سب سے پہلے وہ حدیث جو ہمیں پانی کے فائدے تو بتاتی ہے مگر ہمیں بتاتی ہے کہ پانی کو پینے کا صحیح سلیقہ کیا ہے،
what is the right way to drink water, پانی کو کس طرح سے پینا چاہیے. تو سب سے پہلے ابتدا کرتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پانی کو گھونٹ گھونٹ کر کے سپ بائی سپ پیا کرے، ایک سانس میں پانی کو نہ پیے، کیونکہ یہ جگر کی بیماریاں، جگر لیور کی ڈیزیزز کا سبب بنتی ہے. یہ حدیث کتنی زیادہ فٹ بیٹھ رہی ہے اس موقع پر کہ جب ہم پورے دن کے پیاسے ہوتے ہیں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور جیسے ہی اذان اللہ اکبر سنائی دیا ایک بوٹل نہیں. عزیزان محترم، رسول اللہ ہمیں پانی پینے کا سلیقہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ایک سانس میں پانی پئیں گے تو یہ پانی جو اتنا بینیفیشیل ہے یہ آپ کے لیور کے لیے بیماریوں کا سبب بنے گا. اسی طرح چلیے آگے روزے سے متعلق، کیونکہ ہم اس شہر اللہ میں انٹر کر چکے ہیں، اللہ کے بابرکت مہینے میں ہم اس کے روزے دار مہمان ہیں، تو دوسری حدیث ہم پانی اور روزہ سے متعلق لیتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی گرم پانی سے، لیوک وارم واٹر سے روزہ کھولتا ہے تو وہ گرم پانی اس کے جگر کو صاف کرتا ہے. کلینزنگ آف لیور، اس کے جگر کو صاف کرتا ہے، اس کی بینائی کو تیز کرنے کا سبب بنتا ہے، یعنی ویژن کو ٹھیک کرنے کا سبب بنتا ہے. عزیزان محترم، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اس لائف سٹائل میں جہاں اتنا زیادہ جنک فوڈ ہے اور اتنا زیادہ یو وی لائٹس اور بلو لائٹس سے ہمارا اور ہمارے بچوں کا انٹریکشن ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ کمپلینس جو آج ہیلتھ ریلیٹڈ آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ جنک فوڈ اور امپراپر لائف سٹائل کی وجہ سے فیٹی لیور کا ایشو اتنا بڑھ رہا ہے. اور دوسرا جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ویژن میں پرابلم ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نمبرز اور اسپیکس کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو دیکھیے دونوں مسئلے کا حل صرف گرم پانی میں امام فرما رہے ہیں کہ روزہ کھولتے وقت اگر ہم لیوک وارم واٹر کو پیے تو انشاءاللہ لیور کی ڈیزیزز سے بھی ہم شفا پائیں گے، لیور کے کلینزنگ ہوگی اور ویژن میں امپروومنٹ ہوگا. آگے چلتے ہیں. ایک ٹرم طب اسلامی میں جو یوز ہوتا ہے فاتر پانی. واٹ از فاتر پانی؟ اس پانی کو فاتر پانی کہا جاتا ہے جو نارمل پانی ہو، جسے ابالا گیا ہو، بہت زیادہ بوائل کیا گیا ہو اور پھر اسے ٹھنڈا کیا گیا ہو، یعنی نارمل واٹر بوائلڈ اینڈ دین براٹ بیک ٹو نارمل ٹیمپریچر. اس پانی کو فاتر پانی کہا جاتا ہے طب کی لینگویج میں. اور فاتر پانی کے بہت زیادہ بینیفٹس اور بہت زیادہ اس پانی کو مفید بتایا گیا ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں چھٹے امام رسول اللہ سے نقل کرتے ہیں، یعنی چھٹے امام بیان کر رہے ہیں یہ حدیث رسول اللہ سے کہ فاتر پانی، وہ پانی جسے ابال کر پھر ٹھنڈا کیا گیا ہو، پیٹ کو کلین کرتا ہے، جگر کو صاف کرتا ہے، سٹمک اینڈ لیور کو کلینز کرتا ہے، منہ کی بدبو بیڈ بریتھ کو دور کرتا ہے، دانتوں کو اور آنکھوں کو مضبوط کرتا ہے، آنکھوں کی روشنائی کو بہتر بناتا ہے اور پرجوش نسوں کو ایکسائٹڈ وینز کو بہتر بناتا ہے. اس کے آگے منہ کی کڑواہٹ بٹرنیس آف ماؤتھ کو دور کرتا ہے اور بلغم فلگم جسے ہم کف کہتے ہیں اسے کم کرتا ہے. پیٹ کی گرمی کو ہیٹ ان دا اسٹمک، پیٹ کی گرمی کو کم کرتا ہے اور سر درد کو ہیڈ ایک کو کم کرتا ہے. کتنے زیادہ فائدے فاتر پانی کے بتائے گئے ہیں. یہ حدیث بہار الانوار والیوم 16 پیج نمبر 242 کی ہے. عزیزان محترم، ہم اس پانی پہ اتنی توجہ بھی نہیں دیتے اور ہم کتنا زیادہ جب بھی کوئی بیماری ہو
تو ہم سوچتے ہیں کہ کوئی بڑا سا علاج ہمیں ملے، کوئی اچھی سی ٹریٹمنٹ ہمیں پتہ چلے، کوئی نسخہ. مگر عزیزان محترم، اللہ وہ ذات ہے جو مرض سے پہلے شفا کو خلق کرتا ہے، اور اللہ نے اتنی ساری نعمتوں میں شفا کو رکھا ہے جنہیں ہم پہچان نہیں پاتے ہیں. جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بیمار ہو تو ہم ترنت دوائیوں کے پیچھے جاتے ہیں، مگر طب اسلامی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں معصومین نے آلموسٹ تمام چیزوں کی شفا، بیسک چیزیں جو ہمارے گھر میں موجود ہے، اللہ کی نعمتیں، ان سے بتائی ہے. جیسے کہ اس حدیث میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، چھٹے امام اپنے صحابی بشیر سے پوچھتے ہیں. امام پوچھتے ہیں کہ بشیر، تم اپنے مریضوں کا علاج کس طرح کرتے ہو؟ تو بشیر کہتے ہیں کہ مولا، ہم اپنے مریضوں کا علاج کڑوی دوائیوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو امام بشیر سے کہتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کوئی مریض ہو، کسی مرض میں مبتلا ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ تھوڑی سی سفید چینی، مگر یہ نارمل شوگر کی بات نہیں ہو رہی ہے، مصری، جو کھڑی شکر ہم جسے کہتے ہیں، تھوڑی سی سفید مصری راک شوگر کو کوٹے اور اسے ٹھنڈے پانی میں ملا کر اپنے مریض کو دے دے. آگے دیکھیے امام کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں. امام کہتے ہیں، بشیر، جو خدا کڑوی دوائیوں سے شفا دے سکتا ہے وہ میٹھی چیزوں میں بھی شفا کو رکھتا ہے. یعنی عزیزان محترم، امام تمام مرض کے لیے کتنا سہل نسخہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ مصری کو کوٹ کر ٹھنڈے پانی میں ملائے اور اپنے مریض کو دے دے، انشاءاللہ کہ وہ شفایاب ہو جائیں گے. یہ حدیث الکافی والیوم 6 پیج 334 پہ ملتی ہے. اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، 7ویں امام ارشاد فرماتے ہیں، بخار کے لیے 10 درہم 32 گرامز شوگر یا گڑ، مصری یا گڑ کو ٹھنڈے پانی میں ڈالے اور نہار منہ اسے پیے، انشاءاللہ کی بخار میں فائدہ ہوگا. یہ حدیث مکارم الاخلاق والیوم 1 پیج 363 سے ہے. عزیزان محترم، اللہ نے میٹھی میٹھی چیزوں میں بھی پانی کے ذریعے شفا کو رکھا ہے. آئیے آگے چلتے ہیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کتنا زیادہ ٹرینڈ کر رہا ہے ڈیٹاکس واٹر، اسپائس ٹی، ہے نا. ہم جتنی بھی انسٹاگرام کی ریلز ہیلتھ کانشیس لوگ دیکھیں تو ڈیٹاکس واٹر ہر جگہ ٹرینڈ کر رہا ہے. باڈی میں انفلیمیشن کو گھٹانے کے لیے اسپائس واٹر ٹرینڈ کر رہا ہے. یہ ٹرینڈز آج کل آئے ہیں، مگر ہمارا اسلام وہ خوبصورت، وہ ذہین ترین دین ہے کہ اتنے برسوں پہلے ہمارے امام اور اہل بیت ہمیں حدیثوں کے ذریعے یہ ساری ریمیڈیز بتا کر گئے ہیں. جیسے کہ اس حدیث میں کہ 7ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ 1 مٹھی میتھی، فینیوگریک سیڈز، میتھی، اور 1 مٹھی انجیر، فگ، انجیر کو 5 گلاس پانی میں ملائے اور اسے ابالے، پھر چھان کر اس پانی کو اس مریض کو دے جس سے کمر درد، بیک پین اور پنڈلیوں کے درد کی شکایت ہو، گھٹنوں کے درد کی شکایت ہو، اور جس سے بلغم کی شکایت ہو، میوکس، کف کی شکایت ہو، انشاءاللہ کہ اسے فائدہ حاصل ہوگا. اور اسے پینا کس طرح ہے، کیسے کنزیوم کرنا ہے؟ اس پانی کو ایک دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے پیے، پھر نیکسٹ ڈے اسکپ کرے اور اگلے دن پیے، یعنی آلٹرنیٹ ڈے اس کو پینا ہے. اس طرح 8 دن تک پینا ہے، ایک دن پینا ہے، پھر اسکپ کرنا ہے، پھر اگلے دن پینا ہے. انشاءاللہ کی کمر درد، گھٹنوں کے درد اور فلگم کی بیماری سے وہ شفایاب ہوں گے. اسی طرح 8ویں امام کا ارشاد ہے، امام فرماتے ہیں کہ اس جوش دیے ہوئے پانی سے جسے 7 مرتبہ جوش دیا گیا ہو اور ہر مرتبہ برتن تبدیل کیا گیا ہو، یعنی آپ کو پانی لینا ہے، ایک مرتبہ اسے بوائل کرنا ہے، پھر اس کا یوٹینسل آپ کو چینج کرنا ہے، برتن آپ کو چینج کرنا ہے،
پھر ایک جوش دلانا ہے. اس طرح سے 7 مرتبہ برتن کو تبدیل کرتے جانا ہے اور بوائل لیتے جانا ہے. تو اس جوش دیے ہوئے پانی کو جسے 7 مرتبہ جوش دیا گیا ہو اور ہر مرتبہ برتن کو تبدیل کیا گیا ہو، پینے سے بخار چلا جاتا ہے اور پاؤں اور پنڈلیوں میں قوت آ جاتی ہے. عزیزان محترم، دیکھیں پانی جو ہم روز کنزیوم کرتے ہیں اتنا ایزیلی اویلیبل ہے ہمارے پاس. کبھی ہم نے سوچا کہ اس پانی میں اتنے مختلف مسئلوں کا حل ہمارے لیے ہوگا؟ یہ کرم ہے اہل بیت کا کہ ہمارے لیے پانی جیسی بیسک نعمت میں اتنی ساری بیماریوں کی شفا ہے. انشاءاللہ کہ ہمارا ٹپ سیریز کا یہ سلسلہ ہوگا کہ ہم جس بھی فوڈ آئٹم کو سلیکٹ کریں گے ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کے بینیفٹس کو ڈسکس کریں گے اور پھر سائنٹیفک بینیفٹس کو بھی ڈسکس کریں گے، بیکاز وی وانٹ دا بیسٹ آف بوتھ دا ورلڈز. تو آئیے پانی کے کچھ سائنٹیفک بینیفٹس کو جلدی جلدی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. سب سے پہلا بینیفٹ آف واٹر، ڈرنکنگ واٹر، جو سائنس بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اٹ لوبریکیٹس دا جوائنٹس، ہمارے جوائنٹس میں چکناہٹ کو پیدا کرتا ہے. دوسرا بینیفٹ، وہ ہمارے پانی کو زیادہ پینے سے ہمارے ماؤتھ میں سلائیوا کا پروڈکشن ہوتا رہتا ہے اور میوکس کا پروڈکشن بیلنسڈ رہتا ہے، نہ کم نہ زیادہ. تھرڈ، پانی پوری باڈی میں آکسیجن کو کیری کرتا ہے. واٹر کیریز آکسیجن تھرو آؤٹ دا باڈی. چوتھا، جو ہمارے لیے آج سب سے بڑا مسئلہ ہے خواتین کے لیے، جس مسئلے کو حل کرتا ہے پانی، اٹ بوسٹ اسکن ہیلتھ. آج ہم کولاجن کے لیے اور نہ جانے کتنے کوسمیٹکس اور کیا کیا استعمال کرتے ہیں حسین چہرے کے لیے، اچھی اسکن کے لیے. تو اسکن ہیلتھ کے لیے پانی بہت زیادہ مفید ہے. پانچواں، ہمارے برین کو مضبوط کرتا ہے. اسپائنل کارڈ اور سینسٹیو ٹیشوز کو پانی پروٹیکٹ کرتا ہے. چھٹا، ہماری باڈی کے ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کرنے میں پانی کا بہت بڑا رول ہے. سیونتھ، ہماری ڈائجسٹو سسٹم کو پانی بہت زیادہ پانی زیادہ کنزیوم کرنے سے ہمارا ڈائجسٹو سسٹم آن ٹریک رہتا ہے. آگے، پانی ہماری باڈی سے ٹاکسنس کو اور انوانٹیڈ ایلیمنٹس کو فلش آؤٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. نائنتھ، پانی ہماری باڈی کے بلڈ پریشر کو مینٹین رکھتا ہے. 10th، ہماری باڈی میں منرلز اور نیوٹرینٹس جو ہم کھانے سے لیتے ہیں اور غذاؤں سے لیتے ہیں، انہیں باڈی میں ابزارپشن کے لیے پانی بہت زیادہ ضروری ہے. اور آخری بینیفٹ کہ پانی ہمارے لیے وہ کام کرتا ہے جس کے لیے ہر ایک شخص آج پریشان ہے، جس کے لیے ہم جم کرنے کے لیے تیار ہے، جس کے لیے ہم ڈائٹ کرنے کے لیے تیار ہے، جو آج ہر ایک کا ایک گول ہے ویٹ لاس اور ویٹ مینجمنٹ. تو پانی ویٹ لاس جرنی کا ایک اسینشیل اور وائٹل پارٹ ہے، ویٹ مینٹیننس کا ایک وائٹل پارٹ ہے اور بہت زیادہ ہمارے باڈی ویٹ کو مینٹین کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. اسی طرح ہم اختتام کرتے ہیں اپنے فرسٹ ایپیسوڈ آف ٹپس ماہ رمضان سیریز کا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ایک فوڈ پروڈکٹ پہ گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ اسلام اور سائنس اس فوڈ آئٹم کے بارے میں ہم سے کیا کہتے ہیں. التماس سے دعا. خدا حافظ. السلام ماہ قرآن، السلام ماہ رمضان کریم، السلام ماہ ایمان، السلام ماہ قرآن، السلام ماہ رمضان کریم. رحمت ایمان تحفہ یزدان، اے ماہ رمضان، اے ماہ رمضان. السلام ماہ ایمان، السلام ماہ قرآن، السلام ماہ رمضان.